غوث اعظم محمد کے محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کے سلطان ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بھائی نے ای میل کے ذریعے سے ایک سوال پوچھا ہے کہ کیا جب ہم کسی کام کے لیے جاتے رہتے ہیں تو اگر سامنے سے اگر بلی چلی جائے تو ہم راستہ بدل لیتے ہیں، یا اگر ہم وہ پار کر لیں بلی گزرنے کے بعد تو پھر جو ہے نا اسے نحوست مانا جاتا ہے، یعنی منحوس مانا جاتا ہے، اور پھر جب ہم جاتے ہیں تو واقعتاً کبھی کبھی جو ہے نا وہ کام بھی غلط ہو جاتے ہیں۔ تو کیا بلی کا راستہ کاٹنا یہ منحوس ہوتا ہے؟ یہ سوال ان کی طرف سے ہے، اور جو ہے نا یہ جو لوگوں کا نظریہ ہے اس کے متعلق انہوں نے پوچھا ہے۔ بڑا اچھا سا سوال ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ ہمیں ای میل کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ ای میل ہمارا آپ کی جو ہے نا اسکرین پر موجود ہے، آپ اس کے ذریعے سے بھی سوال ہمیں پوچھ سکتے ہیں، یا آپ ہمیں ویڈیو کے کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد سے جلد اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ معزز سامعین کرام، یہ اکثر ہمارے مسلم معاشرے میں بھی جو ہے نا یہ بات رائج ہے، بہت زبردست طریقے سے لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ یہی سمجھتے ہیں کسی بھی کام کو جاتے وقت جو ہے اگر سامنے سے بلی چلی جائے، وائٹ بلی یا کالی بلی، بعض لوگ کالی بلی کو اور زیادہ منحوس سمجھتے ہیں، تو اگر وہ چلی جائے تو جو ہے نا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، اور پھر اگر ان کی بات سن کر اگر راستہ اگر تبدیل نہیں کیا گیا لوگوں کی، ہمارے کچھ بڑے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کی بات رکھنی پڑتی ہے، اگر وہ لوگ کہیں کہ مت جاؤ لیکن اگر ہم چلے گئے، اگر خدا نخواستہ وہاں پر آگے کام اگر غلط ہو گیا تو وہ اس کو دلیل بناتے ہیں۔ دیکھو ہم نے کہا تھا کہ بلی راستہ کاٹی ہے نہیں جانے کا، تو اگر آپ چلے گئے تو دیکھو اب یہاں پر سزا بھگتو۔ تو یہ ہمارے لوگوں کے اندر جو ہے نا بہت رائج ہے یہ بات، تو اس کے اوپر جو ہے نا سوال کیا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے اور اس کا جواب سماعت فرمائیں گے۔ معزز سامعین کرام، قرآن حکیم کی ایک آیت مبارکہ، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر شے پر قادر ہے۔ معزز سامعین کرام، ایمان کے بنیادی عقائد میں سے کچھ عقائد یہ بھی ہیں کہ خیر و شر، موت و حیات، نفع نقصان، عزت دینا ذلت دینا، ایکسیڈنٹ ہونا یا نہیں ہونا، اچھا کام ہونا یا نہیں ہونا، برا کام ہونا یا نہیں ہونا، یا اس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں XYZ جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ہی عزت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر نہ چاہے تو پھر ذلت ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے کہ خیر کا معاملہ ہو تو ہی خیر کا معاملہ ہوگا، اگر نہیں شر کا معاملہ ہونا ہے تو پھر وہ شر ہی کا معاملہ ہوگا، برا ہی جو ہے نا وہ کام ہوگا۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمیں عقائد جو ہے نا بنیادی اسلام کے عقائد ہیں، اس پر ہمیں ایمان لانا سب سے پہلے ضروری ہے، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا ہمیں سب سے پہلے ضروری ہے۔ معزز سامعین کرام، اچھائی ہو برائی ہو اور نفع ہو نقصان ہو، یہ تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کرنے والے بلی شیر کتے نہیں ہیں، یہ جانور نہیں ہے، بلکہ یہ تمام چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر بلی سامنے سے گزر گئی تو منحوس ہے، اگر کام منحوس ہوگا کام برا ہوگا، تو کون سا جانور اگر آگے سے گزر جائے تو کام اچھا ہوگا؟ بعض لوگ مونگلی جو رہتی ہے وہ آگے سے اگر نکل جائے تو اس کو سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا اچھا کام ہوگا۔ تو ہم نے جانوروں پر اعتماد کر لیا ہے کہ یہ جائے گا تو اچھا نہیں ہوگا، یہ جائے گا تو اچھا ہوگا، حالانکہ یہ بالکل باطل نظریہ ہے، بالکل جو ہے نا من گھڑت یہ جو ہے نا باتیں ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ اتنا صرف اعتماد رکھیں اور اتنا آپ جو ہے نا بھروسہ رکھیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت سے ہے۔ اگر آپ یہ یقین کر لیں گے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں گے بجائے جانوروں پر بھروسہ کرنے کے، اگر اللہ کی ذات پر بھروسہ کر لیں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اب آئیے میں آپ کو ایسے کچھ باطل نظریے جو پہلے بھی تھے، 1400 سال پہلے بھی لوگوں کے تھے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بالکل سرے سے جو ہے نا ان باطل عقیدوں کا اور ان باطل نظریوں کا حضور نے بائیکاٹ کیا اور فرمایا کہ اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، یہ آپ کے سامنے بخاری شریف سے میں اس حدیث مبارکہ کو پیش کر رہا ہوں۔ بخاری شریف کتاب الطب کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ چھوت کی کوئی بیماری ہے، نہ بدشگونی کوئی چیز ہے، نہ الو کا کوئی جاہلانہ تصور ہے، اور نہ سفر کی جاہلانہ کاروائی کوئی چیز ہے،
اور کوڑی سے یوں بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ ان میں اس حدیث مبارکہ میں تقریباً 2-4 چیزوں کا جو ہے نا ذکر کیا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے میں بھی لوگ جو ہے ماہ سفر کو، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے، الو کو منحوس سمجھتے تھے، اور پھر ایک کی بیماری دوسرے کو جو لگتی ہے، یہ بھی جو ہے نا لوگوں کے اندر تصور تھا کہ جو ہے نا بیماری جو ہے نا متعدی ہو جاتی ہے، یعنی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو بھی لگ جاتی ہے۔ تو ایسے کچھ تصور اور ایسے کچھ نظریات لوگوں کے تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ، صحیح حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان باطل نظریوں کا اور باطل عقیدوں کا حضور نے رد کیا اور فرمایا کہ ایسا کوئی تصور نہیں ہے، نہ چھوت اچھوت کی کوئی بیماری ہے، اور نہ بدشگونی کا کوئی فائدہ ہے، اور نہ الو کی نحوست کا کوئی تصور ہے، یعنی الو کو بھی منحوس سمجھا جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا الو منحوس نہیں ہے، نہ ماہ سفر منحوس ہے۔ ہم نے جانوروں پر ایسا اعتماد کر لیا ہے کہ اگر یہ جانور سامنے سے چلا جائے تو اچھا ہوگا، یہ جانور اگر چلا جائے تو برا ہوگا، الو چلا جائے گا تو منحوسیت جو ہے نا ہم پر جو ہے نا گھیری جائے گی، اور سفر میں شادی کریں گے تو شادی ٹوٹ جائے گی، سفر میں کوئی اچھا کام کریں گے تو جو ہے نا برا ہو جائے گا۔ تو یہ باطل نظریے ہیں، اسلام میں اس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیں، یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری میں موجود ہے، اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے بالکل ایسے جو نظریات 1400 سال پہلے بھی لوگوں کے تھے اس کا بائیکاٹ کیا۔ فرمایا کہ سب سے پہلے انسان کا اعتماد، بھروسہ اور توکل جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ جب اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہو جائے تو پھر اگر کوئی برا بھی کام ہونے والا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ کام اچھا ہو جائے گا، لیکن ہمارا تصور کچھ اور ہی جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے، سامنے سے جو ہے نا اگر بلی چلی جائے تو جو ہے نا وہ منحوس ہوگا، یہ غیر مسلموں میں تصور ہے۔ غیر مسلم اس کو سمجھتے ہیں کہ اگر دائیں طرف سے بلی جائے تو کام اچھا ہوگا، بائیں طرف سے جائے تو برا ہوگا۔ پھر کالی بلی کے ان کے پاس کچھ الگ الگ ہی جو ہے نا باتیں، من گھڑت جو ہے نا ان کے عقیدے جو ہے نا موجود ہیں۔ تو اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ بلی ہو، شیر ہو، کتا ہو، جو کچھ بھی سامنے سے چلا جائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو جواب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالیٰ ایسے باطل نظریوں سے اور ایسے باطل عقیدوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانے کے آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ